میرا نام مبشر ہے. مجھے سعودیہ گئے 5 سال ہو گئے تھے اور ان 5 سالوں میں فقط 2 بار 1 ماہ کی چھٹی گزارنے پاکستان آیا تھا. میں جب پاکستان سے گیا تھا تو اس وقت میری 5 بہنیں کنواری تھیں اور ابو ریٹائر تھے، جن کی پینشن سے ہم 6 بہن بھائیوں کا اور گھر کا نظام چلانا ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا. اوپر سے کمر توڑ مہنگائی نے ہمیں دن میں تارے دکھانے شروع کر دیے تھے. ابو کے ہم بہن بھائیوں کے حوالے سے بہت اونچے خواب تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے تمام بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور بیٹیاں اچھے گھر میں بیاہی جائیں. اور میرے لیے ابو یہی سوچتے کہ ان کا بیٹا ایک دن بہت بڑا افسر بنے گا تو وہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے بتا سکیں گے کہ میٹرک پاس عبدالقیوم کا بیٹا ایک بہت بڑا افسر ہے. وہ اکثر مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے تھے اور میں بھی ان کی باتیں سن کر خود کو کسی افسر سے کم نہیں سمجھتا تھا. میں پڑھائی میں ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا. گلی میں عام لڑکوں کی طرح مجھے بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور جب کبھی میں گھر دیر سے آتا تو ابو مجھے بہت سخت باتیں سناتے کہ تم نے اپنی زندگی انہی کھیل کود میں برباد کر لی تو تم کبھی بھی اپنا خواب پورا نہ کر سکو گے. کچھ دنوں تک ان کی باتوں کا اثر میرے ذہن پر رہتا اور میں کرکٹ کھیلنے سے باز رہتا. لیکن پھر کچھ دنوں بعد میرا وہی حال ہوتا. اسکول سے واپس آ کر میں گھر کے قریب بنے پلے گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے تک کھیلتا رہتا. امی میری ان عادات سے اچھی طرح سے واقف تھیں، اسی لیے وہ مجھے اکثر ابو سے بچاتی رہتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ میرے حوالے سے بنا ڈالتی جس کی وجہ سے میری بچت ہو جاتی. میری امی ایک بالکل ہی عام سی سادہ گھریلو خاتون تھی. 5 بیٹیوں کے اوپر تلے کی ذمہ داری نے انہیں وقت سے پہلے ہی کمزور اور بوڑھا کر دیا تھا. ابو کی محدود سی آمدنی تھی. وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے جو کما کر لاتے امی کے حوالے کر دیتے اور امی انتہائی کفایت شعاری کے ساتھ مہینہ گزارتی تھیں. ہمارے گھر میں کوئی بھی اندھا دودھ کھانے پینے کی چیزیں استعمال نہیں کرتا تھا. کھانے کا مینیو پورے ہفتے کا طے شدہ ہوتا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا تھا. جس طرح آج کل کے بچے جب دل چاہتا ہے اپنے لیے چاول بنا لیتے ہیں یا بازار سے کچھ پکا ہوا منگوا لیتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اتوار والے دن ہمارے گھر بریانی بنتی. گوشت ہفتے میں 1 بار بنتا اور باقی کا پورا ہفتہ ہمارے گھر دال یا سبزی بنتی. اور اس دوران سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم بہن بھائی اس مینیو کے برخلاف کچھ پکا کر کھا سکیں. یہ امی کا گھر چلانے کا وہ بہترین ڈسپلن تھا کہ جس نے ہم سفید پوش لوگوں کے اوپر ایک بھرم کی چادر ڈالی ہوئی تھی اور باعزت وقت گزارنے میں ہماری مدد کی. ورنہ جس طرح میرے چچا کی فیملی میں آئے دن دکان سے ادھار لے کر راشن جاتا تھا تو وہ دن بدن قرضے میں ہی ڈوبتے جا رہے تھے. ابو نے کئی بار انہیں اس بات پر تنبیہ کی لیکن نہ چچی اس بات کو سنتی اور نہ ہی چچا. یہی وجہ تھی کہ اکثر مہینے کے آخر میں وہ ابو سے بھی کچھ پیسے ادھار مانگ لیتے تو امی اس بات پر تنگ ہوتی کہ ہمارا اپنا ہاتھ اتنا تنگ رہتا ہے تو آپ اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے تو ان کی تنخواہ ڈبل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہاتھ سنبھال کر اپنا وقت گزاریں. ہماری تو ایک ہی تنخواہ ہوتی ہے جس میں ہم نے اس کنبے کو پالنا بھی ہے، مہمان کی مہمانداری بھی کرنی ہے اور اگر کہیں شادی بیاہ ہو تو وہاں بھی پوری ڈالنی ہے. اور پھر یہ کوئی ایک دن کی بات ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح سے مینیج کر ہی لیتا ہے. لیکن انہوں نے تو ہر مہینے یہ شغل پکڑ لیا ہے. جو ہی تنخواہ آتی ہے تو خوب پیسے اڑائے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ مہینے کے آخر میں ان کے پاس کچھ بچا بھی ہے یا نہیں. پھر یہ کبھی دکانوں سے ادھار لے کر جاتے ہیں اور کبھی آپ سے پیسے مانگتے ہیں. تو ایسا کب تک چلے گا؟ امی اکثر چڑھ کر ابو سے لڑ پڑتی تو ابو بھی پریشان ہو جاتے. آخر میں کیا کروں؟ چھوٹا بھائی ہے، دروازے پر آ جاتا ہے تو اسے کیسے دھتکار کر یا خالی ہاتھ گھر بھیج دوں؟ تم تو کمال کرتی ہو، تمہارے اپنے تو کوئی بہن بھائی ہیں نہیں کہ تمہیں ان کا درد ہو، اور میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تم ہر وقت حسد کرتی رہتی ہو. امی کو ابو کی یہ باتیں شدید ناگوار گزرتی تو وہ انتہائی افسردگی کے ساتھ ابو کو کہتی کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ آپ مجھے آج تک نہ سمجھ سکے. میں آپ کے بہن بھائیوں سے حسد کروں گی جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کر بڑا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو اس وقت آپ کے سبھی بہن بھائی چھوٹے تھے اور ارشد تو ماں کی گود میں تھا. جب آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کو میں نے ہی گود میں اٹھا کر پالا ہے. مجھے وہ اپنی اولاد سے کم نہیں. اگر وہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتی شمائلہ. تو میں کیسی باتیں کروں آپ مجھے بتا دیں. اگر ارشد کی جگہ میرا اپنا بیٹا بھی اس طریقے سے اپنے گھر کے نظام کو چلا رہا ہوتا تو میں اسے بھی روک ٹوک کرتی. تو کیا آپ اس وقت بھی مجھے یہ تانا دیتے کہ تم اپنے بیٹے سے حسد کرتی ہو؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم انہیں اس بات کا احساس دلائیں؟ آخر ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہیں، جہیز ہے، یہ سب کیسے پورا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کی اپنی محدود سی آمدنی ہے، حالانکہ اکثر لوگ دفتر سے 5 بجے آنے کے بعد اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں. آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. ہاں اب تو مجھے اس بات کے تانے دیتی رہو. ابو منمنائے. میں تانے نہیں دے رہی، میں ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری محدود آمدنی ہے، کمانے والے صرف آپ ہیں.
اور ہمارا اپنا کنبہ بہت بڑا ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. آخر یہ کب تک ہم انہیں قرض دیتے رہیں گے؟ انہوں نے کبھی بھی ہمیں قرض واپس نہیں کیا. ارشد اب کوئی چھڑا تو ہے نہیں کہ جس کا خرچ ہم اپنے کندھے پر اٹھا کر پھریں. اب وہ بال بچے دار برسر روزگار آدمی ہے. کب تک ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر کھڑا ہوتا رہے گا؟ آپ اسے اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے. خیر سے 2 آمدنیاں ہیں اس کی، 2 جگہ نوکری کرتا ہے، پھر بھی پوری نہیں پڑتی. حد ہو گئی. امی نے تب کر کہا. تو بھائی گھر چلانا تو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. مرد تو باہر سے کما کر لاتا ہے. اگر اس کی بیوی کو ہی عقل نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابو کی بات پر امی ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بند کر خاموش ہو جاتی. انہوں نے کئی بار چچی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چچی تو ہتھے سے ہی اکھڑ جاتی تھیں اور اکثر امی کو باتیں بھی سنا دیتی تو امی چپ ہو جاتی. چچا کی وجہ سے گھر میں ہونے والے بحث مباحثہ تقریباً ہمارے گھر کے روز کے معمول میں شامل تھا، اور میں ان باتوں سے بہت تنگ ہوتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے میرے اور امینہ کے رشتے کے درمیان کوئی رخ نہ پڑ جائے. میں امینہ کو بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا. دوسری طرف امینہ کے دل کا حال بھی میں بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن ہم دونوں اس بات سے بھی خوفزدہ تھے کہ ہمارے گھروں کے درمیان جو ہر وقت کی ایک کشیدگی سی چلتی رہتی ہے وہ کسی دن ہمارے رشتے میں درار نہ ڈال دے. اسی لیے وہ مجھے اکثر کہتی کہ تم جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر تایا اور تائی سے کہو کہ میرا رشتہ مانگے. تو میں اکثر اسے شرارت سے تنگ کرتے ہوئے کہتا کہ تمہیں بہت جلدی ہے شادی کی. تو وہ روٹ کر میری طرف دیکھنے لگتی اور کہتی جس دن باہر سے میرا رشتہ آیا اور امی ابا نے طے کر دیا تو پھر تم منہ دیکھتے رہ جانا. اس وقت پھر مجھے مت کہنا کہ آؤ بھاگ کر شادی کریں. تو میں اس کی بات سن کر زور سے ہنستا. چچا چچی کی مجال ہے کیا کہ وہ تمہاری شادی کہیں باہر کر دیں؟ میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو وہ میری طرف دکھی نظروں سے دیکھتی اور کہتی کہ اتنے بڑے بول اس وقت بولنا جب تمہارے ہاتھ میں کوئی اچھی سرکاری نوکری ہو، تو تمہاری بات میں وزن بھی ہوگا اور میرے امی ابا بھی تمہیں اہمیت دیں گے. ابا کا تو مجھے علم نہیں، لیکن امی کا مجھے بہت اچھے سے علم ہے کہ وہ کبھی بھی میری شادی کسی ایسے گھر میں نہیں کریں گی جہاں پر لڑکا بے روزگار ہو یا اس کا اپنا گھر نہ ہو. ان کا میری تمام بہنوں کو بیاہنے میں بس یہی 2 شرائط رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ باہر سے جو بھی رشتہ آیا امی نے بغیر جھجکی اپنی یہ 2 شرائط غیر لوگوں کے سامنے رکھ دی. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اپنوں میں ایسے ہی منہ اٹھا کر میری شادی کر دیں گی؟ جب انہوں نے غیر لوگوں کو نہیں بخشا تو اپنوں کو تو فری ہینڈ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امینہ کی باتوں نے میرے دل میں ایک فکر مندی سی پیدا کر دی. اتنی فکر مندی تو مجھے کبھی ابو کی باتوں سے نہیں ہوئی تھی جتنی فکر مندی مجھے امینہ کی باتوں سے ہو رہی تھی. میرا میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس میں نے کوئی خاص نمبر حاصل نہ کیے. ابو کو میرے رزلٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن ہونے لگا کیونکہ انہی دنوں وہ ریٹائر بھی ہو رہے تھے. مجھے بھی 2 طرفہ پریشانیاں لاحق تھیں. میں آگے پڑھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں جتنا بھی پڑھ لوں پاکستان میں رہ کر مجھے کوئی بہترین نوکری نہیں ملے گی. ایک تو میرے نمبر کم ہیں اور دوسرا مجھے پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں. لہٰذا میں نے باہر جانے کا سوچا، اور یہ سوچ مجھے اپنے ایک دوست کے ذریعے ہی آئی کہ جس نے میٹرک میں ہی پلمبر کا کام سیکھنا شروع کر دیا تھا. اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، اس طرح سے تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا، تو اس نے کہا کہ نمبر مجھے ابھی سے پتہ ہے کہ میرے کیا آنے ہیں، اور اگر میں میٹرک بورڈ میں ٹاپ بھی کر لوں تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکوں گا کیونکہ گھر والے کالج کی اخراجات نہیں اٹھا سکیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھنے کا؟ خواب وہی دیکھو جو پورے ہو سکیں. اسی لیے میں پلمبر کا کام سیکھ رہا ہوں تاکہ جو ہی باہر کا ویزا آئے تو میں اپنے ہنر کے ساتھ باہر جا سکوں، کیونکہ وہاں آپ کے ہنر کی قدر کرتے ہیں. اسی لیے میں ابھی سے باہر جانے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں. جو ہی میں اپنے ہنر میں ماہر ہو جاؤں گا تو باہر چلا جاؤں گا. اور وہ اپنی زبان کا پکا نکلا. جو ہی میٹرک کے امتحانات ہوئے تو اس کے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا ویزا آیا اور وہ اپنے بہن بھائیوں اور بیوہ ماں کو چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا. اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر کے حالات بدلنے لگے. اس کی امی کا ہمارے گھر آنا جانا تھا تو ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں اسے جاتے ساتھ ہی بہت اچھی کمپنی میں ملازمت مل گئی ہے اور اس کی تنخواہ کا پیکیج بھی بہت زبردست ہے. وہ تھوڑے سے پیسے رکھ کر باقی سارے پیسے اپنی والدہ کو بھیج دیتا تھا. اس کی والدہ بھی میری امی کی طرح بہت ہی سگڑ خاتون تھی. انہوں نے سب سے پہلے ان پیسوں سے اپنے گھر کو ٹھیک کیا کیونکہ ان کی 5 بیٹیاں تھیں. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں بیٹیوں والی ماں بہت اچھے سے جانتی ہے کہ اگر غربت ہو اور اوپر سے گھر بھی کچا ہو تو دہلیز پر رشتہ مانگنے کے لیے کوئی نہیں آتا. اسی لیے آنٹی نے سب سے پہلے اپنے گھر کی تزئین و آرائش پر بھرپور توجہ دی. اس محلے میں کسی کا گھر بھی 3 منزلہ نہیں تھا سوائے میرے دوست یعقوب کے گھر کے، جس کی والدہ نے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کچے سے مکان کو 3 منزلہ پختہ گھر میں بدل ڈالا. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے گھر میں ضروریات زندگی کی ہر چیز آنے لگی. ایک کے بعد ایک ان کی تمام بیٹیوں کے رشتے جلد از جلد پکے ہو گئے اور ہر بیٹی کے ساتھ انہوں نے ٹرک بھر کر جہیز کا بھی دیا. چند سالوں میں ہی ان کے گھر کا نقشہ جو بدلا تھا اس نے میرے ذہن کو بھی بدل ڈالا.
یہی وجہ تھی کہ میں نے FA کے فوراً بعد ہی ابو سے کہہ دیا کہ میں مزید پڑھائی نہیں کروں گا، بلکہ مجھے بھی یعقوب کی طرح باہر جانا ہے۔ ابو میرے فیصلے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی آنکھوں سے دور ہو جاؤں۔ تو اس سلسلے میں نے امی سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ ابو کی محدود پینشن سے بہنوں کا جہیز جمع نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے مجھے ہر صورت میں باہر جانا پڑے گا۔ آپ ابو کو منائیں کہ وہ کسی طرح کچھ پیسوں کا انتظام کر لیں، میں وہاں پہنچ کر بہت جلد اس قرضے کو ختم کر دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ امی ابو کی طرح جذباتی نہیں تھی، وہ ہر چیز کو بہت ہی پریکٹیکلی سوچتی تھی، اور یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ اس وقت گھر کے جو حالات ہیں اس میں بیٹیوں کو نارمل سے چیز بھی جہیز میں دینا ان کے لیے آسمان سے تارے توڑنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ امی بچپن سے ہی میری بہنوں کے جہیز کا سامان تھوڑا تھوڑا جمع کر رہی تھی، لیکن آج کل جس طرح لڑکے والے منہ کھول کر جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، اور جو 4 چیزیں انہوں نے میری بہنوں کے لیے جمع کی ہوئی تھیں فی زمانہ ان کی کوئی وقت بھی نہ تھی۔ لہٰذا امی نے ابو کو سمجھانے کی کوشش کی اور بہت جلد انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل اور جہیز کے لیے مبشر کا باہر جانا بہت ضروری ہے، اور ہم اسے کون سا ہمیشہ کے لیے باہر بھیج رہے ہیں، کچھ سال وہاں پر لگا لے، اچھا پیسہ کما لے گا تو یہاں اگر بھی کوئی اپنا کاروبار شروع کر لے گا۔ تو ابو نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے باہر بھیجنے کی تیاری شروع کر دی۔ امی نے اس مقصد کے لیے اپنا زیور داؤ پر لگا دیا، اور ابو نے بھی ادھر ادھر سے پیسے ادھار مانگ کر میرے باہر جانے کا بندوبست کر ہی ڈالا۔ جس رات میری فلائٹ تھی اس دن میں نے امی سے امینہ کے حوالے سے بات کی اور انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا، تو امی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر میرا دل رکھتے ہوئے بولی کہ مبشر تم اپنی چچی کی عادات کو بہت اچھے سے جانتے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں رشتہ دے گی، ویسے بھی اس کی میری کبھی نہیں بنی۔ تو میں امی کی باتوں پر زچ ہو کر بولا کہ امی اگر پہلے آپ کی کبھی نہیں بنی تو میری خاطر اب آپ ان سے بنانا شروع کر دیں، اور میرے حوالے سے اپنے چچی کے کانوں میں یہ بات ڈال دینی ہے کہ امینہ صرف مبشر کی ہے، یہ میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے۔ میں جذباتی ہو کر امی سے بولا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگیں مجھے تمہاری خوشی سے آگے کچھ بھی عزیز نہیں، مبشر تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن ابھی جس مقصد کے لیے تم باہر جانا چاہ رہے ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ نے چاہا تو ہم یہاں پر بھی سرخرو ہوں گے، بس تم اپنے مقصد سے ذہن کو مت ہٹانا۔ میں تمہاری چچی سے بات کروں گی اور جو ہی معاملہ طے ہوا تمہیں بتا دوں گی۔ امی کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوئی تو میں نے ان کا ماتھا چوما اور پھر ان کی دعائیں لے کر اور ابو کو سینے سے لگا کر میں پردیس آ گیا۔ یہاں سعودیہ میں میرے دوست یعقوب کی وجہ سے مجھے جلد ہی نوکری مل گئی، تو میں نے اپنی ضرورت کے لیے تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھے اور باقی میں نے امی اور ابو کو بھجوا دیے۔ یہ تقریباً مہینے کا 1 لاکھ بنتا تھا۔ اتنے پیسے دے کر امی اور ابو خوشی سے نہال ہو گئے، اور پھر اسی خوشی میں وہ چچی کے گھر گئے اور انہیں میرے حوالے سے امینہ کے رشتے کی بات کی تو چچی خاموش ہو گئیں۔ تو امی نے بتایا کہ مبشر کی بہت اچھی جگہ نوکری لگی ہے اور لاکھ سے اوپر اس کی آمدنی ہے، اور وہ انتہائی ذمہ دار لڑکا ہے کہ جس نے اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ہمیں بھیجا ہے، تو وہ انشاءاللہ امینہ کو بھی بہت سکھی رکھے گا۔ امی کی باتیں سن کر چچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ خوش دکھائی دینے لگی، اور امی سے کہا کہ مبشر اپنے گھر کا ہی بچہ ہے، میں بھلا اپنی امینہ کو باہر کیوں بھیجنے لگی، آج سے امینہ آپ کی ہے۔ امی کے لیے چچی کا ایک دم سے مان جانا بڑی غیر متوقع سی بات تھی، لیکن چچی کے منہ سے یہ اقرار سن کر امی بہت خوش ہوئیں، اور گھر آتے ہی امی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو میرے دل میں لڈو پھوٹ اٹھے۔ امینہ کے خیال نے مجھے یہاں پر ڈٹ کر محنت کرنے کی طرف اکسایا، اور میں نے اپنی صحت کی بھی پرواہ نہ کی، اور دن رات کمانے کی لگن کو اپنے سر پر ایسا سوار کیا کہ 2 جگہ پر میں جاب کرنے لگا، دن کو ایک کمپنی میں اور رات کی ڈیوٹی دوسری کمپنی میں کرتا۔ میری کمپنی کے مالک نے مجھے ضرورت مند سمجھ کر اور میری محنت کو دیکھتے ہوئے بہت جلد میری ترقی کر دی اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ تو میں نے امی اور ابو سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کریں، تو ابو نے کہا کہ بیٹا یہ تو ایک سرکاری گھر ہے، کچھ دنوں کے بعد ہم سے لے لیا جائے گا، اس کو ہم کیا بہتر کریں؟ میں نے ایک جگہ پلاٹ دیکھا ہے، سستا بھی مل رہا ہے، بات چلائی ہوئی ہے، بس دعا کرو کہ وہ مل جائے تو اس پر اپنا گھر تعمیر کریں گے۔ تو مجھے ابو کی بات بہت اچھی لگی کہ اس گزرتے وقت میں اپنے سر پر اپنی چھت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، بس آپ کسی طرح سے اپنا گھر بنائیں، اور یوں دیکھتے دیکھتے ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوئی اور ہمارا اپنا ذاتی گھر 5 ماہ کے اندر اندر بن گیا، اور امی ابو کو جب سرکاری گھر چھوڑنے کا نوٹس آیا تو وہ اپنے نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس دوران میری بہنوں کے بہت اچھی جگہ سے رشتے آئے اور ان کی شادیاں بھی امی نے طے کر دیں۔ اب امی اور ابو میری شادی پر زور دے رہے تھے، کیونکہ چچی بھی امینہ کی شادی کے لیے امی ابو پر زور ڈالنے لگی۔ سعودیہ میں رہ کر میں نے اچھے خاصے پیسے کما لیے، تو میں نے سوچا کہ میں اب پاکستان ہی چلا جاتا ہوں اور وہاں پر ہی اپنا کاروبار کروں گا، کیونکہ امی ابو بھی اب کافی بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے اور انہیں میری ضرورت بھی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس حالت میں انہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا،
اور دوسرا امینہ کا خیال بھی میرے دل و دماغ میں ہر وقت رہتا تھا۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ پیسوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں آتے ہی میں نے ایک پلازے میں اپنی رقم انویسٹ کی اور اس میں اپنی دکانیں کھول لیں۔ میرا کاروبار یہاں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پھر امی اور ابو نے میری دھوم دھام سے شادی امینہ سے کروا دی۔ امینہ سے شادی میرا ایک دیرینہ خواب تھی جو اللہ کے فضل سے پورا ہوا۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا۔ وہی مجھے اس کی ایک عادت بہت بری لگتی تھی کہ میں اسے جتنے بھی پیسے دیتا وہ سارے کے سارے پیسے اپنے میکے میں اڑا دیتی۔ جب بھی میں اسے ان پیسوں کے حوالے سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ اس کی خالہ کی بیٹی جو یتیم ہے اس کے لیے فلاں چیز لی ہے، تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا، لیکن میں چپ ہو جاتا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کی خالہ کی بیٹی رانی کو دیکھا ہوا تھا، جو کہ انتہائی پرکشش جسم کی مالک تھی۔ اس کا چہرہ کھلتے ہوئے کسی گلاب کی طرح تھا، سیاہ ریشمی زلفیں، اور وہ اکثر اپنی کمر پر کھولے رکھتی تھی۔ ہرنی جیسی اس کی نشیلی آنکھیں دیکھ کر میں مبہوت سا ہو جاتا۔ وہ بھی مجھے جیجا جی کہتے ہوئے میرے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی، اور جس دن وہ نظر نہ آتی اس دن میری آنکھوں کی بے قراری بڑھ جاتی اور ایک عجیب سا ڈپریشن ہونے لگتا۔ میں اب چچی کے گھر امینہ کے بغیر بھی جانے لگا۔ کبھی چچی گھر پر نہ ہوتی تو وہ لمحہ میرے لیے عید کا ہوتا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے میں امینہ سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہوں، لیکن میں جتنا بھی اپنے دل کو سمجھاتا میرا دل اتنا ہی بغاوت پر مائل ہو جاتا۔ امینہ کی محبت میرے دل میں ویسی ہی موجود تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں رانی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اور ایک دن موقع پا کر میں نے رانی سے اپنے دل کی بات، جب چچی گھر نہیں تھی، وہ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن جب میری آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھی تو شرما کر اس نے اپنی لمبی پلکیں جھکا لی۔ میں اس کے منہ سے یہ بات واضح سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھنے لگی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں الگ گھر میں رکھ سکتا ہوں، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دوں گا۔ میری بات سن کر اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ لوہا گرم دے کر میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ تم امینہ کی فکر مت کرو، میں اسے سمجھا لوں گا، بس تم انکار مت کرنا۔ اگر امی تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے آئیں تو۔ اس نے میری بات خاموشی سے سنی اور پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی کلائی چھڑائی اور بھاگ گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نہ تو امی سے بات کر سکا اور نہ ہی امینہ کو اس حوالے سے کچھ بھی بتا سکا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں امینہ سے یہ بات کیسے کروں۔ وہ تو کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گی۔ میں نے جذبات میں آ کر جو فیصلہ کیا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ سبھی گھر والوں کے لیے شدید آزمائش بن جائے گا۔ اس فیصلے کا سب سے برا نتیجہ امینہ کی ناراضگی کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف میں چچی کے مزاج کو بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ امینہ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کریں گی۔ وہ ایک انتہائی جذباتی خاتون تھی۔ میں ان دنوں الجھ کر رہ گیا۔ امینہ نے جب مجھے الجھا ہوا دیکھا تو کئی بار اس نے مجھ سے میری پریشانی کے حوالے سے بات کی تو میں سر درد کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے امینہ کی آواز بھی بری لگنے لگ گئی تھی۔ میں اکثر اسے بہت بری طرح سے جھڑک دیتا اور کمرے سے جانے کا بولتا تو وہ حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگتی اور خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی۔ اسی دوران رانی کی میری طرف کالز اکثر آتی جس میں وہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتی کہ وہ کب رشتہ مانگنے آئیں گے، لیکن میں اسے کوئی جواب نہ دے پاتا۔ ایک دن میں گھر آیا تو رانی کو اپنے گھر میں دیکھ کر چونک گیا، تو امینہ نے فوراً مجھے کہا کہ رانی کچھ دن ہمارے گھر رہے گی۔ ہر وقت گھر میں بند رہتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے آؤں، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو میں امینہ کی بات پر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن رانی کو یوں اپنے گھر اچانک دیکھ کر مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا محال ہو رہا تھا۔ رانی کی آنکھوں میں واضح شکوے مجھے نظر آ رہے تھے اور میرے دل کا چین ختم ہو رہا تھا۔ تو ایک دن سجدے میں سر رکھ کر رو دیا کہ آخر زندگی مجھے کس دوراہے پر لے کر آ گئی ہے جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رانی جب سے ہمارے گھر میں آئی تھی میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ دیر گھر سے باہر رہوں اور کم ہی گھر میں جاؤں۔ اسی وجہ سے میں پورا ہفتہ گھر نہیں گیا اور کام کا بہانہ بنا کر اپنی شاپ پر ہی دن رات گزارنے لگا۔ لیکن پھر ابو کے بلانے پر میں گھر چلا گیا۔ لیکن جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر دلہن کے روپ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر میری دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ میں غصے میں دھاڑا تو امینہ فوراً بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئی، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو امینہ کہنے لگی یہ آپ کی دلہن ہے۔ امینہ کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اگر یہ میری دلہن ہے تو تمہیں میری بیوی کا مزید حق نہیں ملنا چاہیے، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میری بات سن کر امینہ کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگی۔ میں نے جو ہی اسے طلاق دینے کے لیے منہ کھولا تبھی اس لڑکی نے گھونگھٹ ہٹایا، تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ رانی تھی اور میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسے امینہ میرے لیے دلہن بنا کر لائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آ گیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا،
صرف میں اور امینہ موجود تھے۔ امینہ شاید روتی رہی تھی، اسی لیے اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ جبراً مسکرائی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ امینہ، یہ سب کیا ہے؟ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ نگاہیں جھکا کر آہستہ سے بولی، میں آپ اور رانی کے درمیان کے سارے معاملات کو پہلے ہی دن سے بھانپ چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ آپ شدید کشمکش میں ہیں، لیکن صرف یہ فیصلہ میری محبت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ تو مجھے لگا کہ جیسے میں اپنی محبت میں بہت ہی خود غرض ہو گئی ہوں کہ اپنے محبوب شوہر کی پریشانی کا ازالہ نہیں کر پا رہی۔ مجھے میرا ضمیر صبح شام ملامت کرتا، اور بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں آپ کو اس پریشانی سے نکال لوں اور رانی کو آپ کی دلہن اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاؤں۔ بس میرے لیے اپنے گھر اور دل میں گنجائش رکھیے گا۔ یہ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھیگ سا گیا تو میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھلا کوئی اپنی پہلی محبت بھی فراموش کر سکتا ہے؟ امینہ، تم نے اتنی بڑی قربانی دے کر میرا تو دل ہی جیت لیا۔ تو اپنے آنسو پہنچ کر مسکرانے لگی اور پھر مولوی کو بلا کر گھر میں ہی میرا نکاح رانی سے کروا دیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ رانی کو دوسرے گھر میں رکھوں گا، لیکن امینہ نہ مانی۔ ہم سب ایک ہی گھر میں خوش و خرم رہ رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ امینہ اور اس کی بے لوث محبت کو جاتا ہے۔